آج کوئی عمل ایسا نہیں، بلکہ یوں کہہ لیا جائے بالکل گناہ عام کر کیا رہے ہو، سنت رسول زندہ۔ یہ بھی دیکھو آپ، ایک طرف آپ اس بات کا اعلان کر رہے ہو پوری دنیا کے اندر کہ میں اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں نکاح کر کے، اور اسی سنت کے اندر بے پردگی عام۔ سب سے زیادہ جو بگاڑ ہے شادی میں، جہیز ہے، آپ نے سن لیا علماء کرام کی زبانی، آپ نے، میں مانتا ہوں، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ بگاڑ ہے تو حضرات کرام بے پردگی کا۔ ہم بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں، کئی ہزار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھو عورتیں آدمیوں میں، آدمی عورتوں میں، اور خاص کر نوجوان طبقہ جو ہے وہ نوجوان بچے نوجوان بچیوں میں۔ آپ مجھے خود بتائیے ذرا، میں جو یہ باتیں کہہ کر جا رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں، تقریر کرنے نہیں بیٹھا ہوں، تقریر کبھی اور سننا، صرف اب باتیں کرنے بیٹھا ہوں، اس لیے میں نے کوئی خطبہ نہیں پڑھا، بالکل اختصار کر کے ایک لائن کا، اور آپ کو یہ بات بتانا شروع کر دی۔ اب مجھے 10 منٹ میں جو باتیں ضروری بتانی ہے، تقریر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا ضرور سنو گے، اور یوٹیوب پہ بھی سن سکتے ہو، جو بھی 2-4 گفتگو پڑھی آپ ایسی سنو گے ان کو، اس لیے۔ لیکن یہ یاد رکھو، آپ جو شادی کر رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، جی آپ نے ابھی پوری گفتگو سنی کہ شوہروں کو بیوی کے حقوق، بیویوں کو شوہروں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، تو اگر بیویوں کا چٹھا اٹھا کر دیکھا جائے تو وہ شوہروں کی عزت نہیں کرتی۔ جی جی بالکل۔ لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ قسم سے اگر بیویوں کو شوہر بتا دیتے، یا ہم صراحت کے ساتھ میں ان جلسے گاہوں سے ان باتوں سے آگاہ کر دیتے قوم کو، میرے نبی نے کہا لو کنت آمیرا احدا ان یسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر روئے زمین پر میں کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو قسم سے ایک بیوی کو شوہر کے لیے سجدہ کرتا۔ جی جی بڑی بات ہے۔ اب بتا سکتے ہو سجدہ کرنے کا، حتیٰ کہ سجدہ تعظیمی بھی ہے، علماء اکرام بیٹھے ہیں، فتاوی رضویہ جلد نمبر شاید 22، اس کے اندر سجدہ تعظیمی بھی حضرت اعلی حضرت نے 40 احادیث کریمہ کے ذریعے سے یہ ثابت کیا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ سجدہ عبادت تو آپ کر ہی نہیں سکتے، اگر کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، لیکن یہ جتنے پیر کروا رہے ہیں یہ سجدے، یہ بھی اعلی حضرت نے 22 بلکہ 40 احادیث کریمہ فتاوی رضویہ کے اندر اس کے ناجائز ہونے پر لکھی ہے۔ آپ قربان جاؤ، لیکن آپ کے سرکار، آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اس سے تشبیہ دی آدمی کے مقام کو، جب باری آئی تو کہا اگر میں دنیا میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا کسی کے لیے تو وہ بیوی کو شوہر کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، اس لیے کہ پوری دنیا کو پتا چل جائے کہ سب سے زیادہ عظیم نعمت اب عورت کے پاس کوئی ہے تو دنیا کی کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر۔ جی حق بات ہے بالکل۔ لیکن عورت کیسی ہو؟ ان نظرت الیہا سرت کا، جی وَإِنْ أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا۔ عورت ہو تو ایسی ہو، ان نظرت الیہا سرت کا، کہ اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو عورت دیکھنے کے بعد میں فوراً مسکرا دے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتاؤ ہے نہیں ہے؟ گھر کے دروازے کے اندر آدمی داخل ہو، شوہر داخل ہو، تو آج کی عورت تو کوشچن کرنا شروع کر دیتی ہے، سوال کرنا کہاں گئے تھے، کس کے پاس گئے تھے، کیوں گئے تھے، کیا ہو گیا، یہ نہیں پوچھے گی بھوکے تو نہیں ہو، پیاسے تو نہیں ہو، آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، آپ کی مصروفیت کہاں تھی، کچھ نہیں پوچھے گی۔ آج کی عورتوں کا بھی یہ حال ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا عورت ہو تو کیسی؟ ان نظرت الیہا سرت کا، کہ اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ فوراً اس کو خوش کر کے مسکرا دے۔ اور آپ جانتے ہو یہ صفت اگرچہ آج کی بیویوں میں نہیں پائی جاتی، لیکن قسم خدا کی مسلمانوں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، صرف ہندوستان یا پاکستان کی سرزمین پر نہیں، یہ صفت دنیا کی ہر ماں میں پائی جاتی
جاتی ہے. اگر رات کا اندھیرا ہو, دن کے اجالے کی بات نہیں, قسم خدا کی رات کے 2 بجے ہو اور نور نظر لختے جگر دروازے پر دستک دیتے, تو ماں اپنے دونوں نہیں بلکہ چاروں ہاتھ پیروں سے کھڑی ہو جاتی ہے اور پورے اپنے آگوش کو کھول کر پوچھتی ہے, بیٹا کوئی پریشانی تو نہیں؟ جی بے شک کیا جملے ہیں. یہ آپ سوچو, آج بیوی نے نہیں کیا, لیکن قسم خدا کی دنیا کی ہر ماں یہ رشتے کو نبھا رہی ہے. لیکن میں بیویوں سے کہنا چاہتا ہوں, بیویوں سے یہ گزارش و اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن آپ بھی ضرور ماں کی منزل میں آؤ گے, ایک دن آپ کے پاس بھی نور نظر لخت جگر ہوگا. لیکن یہ وہ شوہر ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو اولاد عطا کر رہا ہے, وگرنہ اولاد کا وجود نہیں ہوتا. ظاہری طور پہ یہ علماء جانتے ہیں, رب چاہے رب نے چاروں طریقوں سے تخلیق فرمائی ہے, بغیر ماں کے بھی, بغیر باپ کے بھی, بغیر ماں باپ کے بھی, اور دونوں ماں باپ کے ساتھ. اس گفتگو میں جانا اس لیے نہیں چاہتا, ایک لمبی بات ہے. لیکن ہاں اگر خدا تعالیٰ کی ذات کی بات کی جائے تو اس نے بن باپ کے بھی پیدا فرمایا, اور بن ماں کے بھی پیدا فرمایا, بنا ماں باپ کے بھی پیدا فرمایا, اور دونوں ماں باپ کے ذریعے سے بھی پیدا فرمایا. چاروں چیزیں موجود. لیکن بیوی کیسی ہو؟ ان نظرت الیہا سرت کا وَإِنْ أَمَرْتَهَا اطاعت کا. قربان جاؤ ان جملوں پر, خالی ایک حدیث شریف کافی ہے پوری تقریر کے لیے. وَإِنْ أَمَرْتَهَا اطاعت کا, اگر شوہر حکم دے تو فوراً اس کی اطاعت و فرمانبرداری عورت پر لازم و ضروری ہے. بس شرط اتنی سن لو آپ کہ کوئی ناجائز اور حرام کام یا شریعت سے ٹکراتا ہوا کوئی کام نہ, فوراً. اب اس کے بعد میں کیا حکم ملا؟ وَإِنْ أَمَرْتَهَا اطاعت کا سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ سن لو. اب آپ سب سے اہم جو پوائنٹ ہے, وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْ کا, اگر شوہر غائب ہو جائے, کس سے؟ بیوی سے. شوہر غائب ہو جائے تو بیوی کیا کرے؟ حفیظت کا فی مالہا فی نفسی کا فی نفسیہا و مالی کا. اگر شوہر غائب ہو جائے تو پھر عورت پر لازم و ضروری ہے, کہیں سفر پر چلا جائے تو اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور اپنے نفس کی جو لازم و ضروری ہے اس کی حفاظت کرے. حق بات, بالکل حق. اب شادیوں میں ہوتی ہوئی خرافات ہیں. شادیوں میں جو میں نے شروع میں جملے کہے تھے, سب سے بڑا بگاڑ بے پردگی کا ہے, اور سب سے بڑا بگاڑ بے پردگی کا اتنا کہ قسم سے اٹھا کر دیکھو, نوجوان جو ہے, نوجوان خاص کر لڑکیوں میں نظر آئیں گے. میں ان بزرگوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں, حقیقت میں اب یہ مجمع نہیں ہے, بات بڑھ رہی ہے, لیکن اتنا یاد رکھو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جو لوگ گھر کے ذمہ دار ہیں باضابطہ طور پہ پردے کا اہتمام کریں, کیونکہ ایک طرف نبی کی سنت کو زندہ کر رہے ہو اور دوسری طرف میری نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑا رہے ہو, اسلام کی پامالی کر رہے ہو. اسلام نے پردے کا حکم دیا, خاص کر پردوں کا اہتمام کیا جائے. اور ایک سب سے بڑا بگاڑ جو ہے, آج کل جو بہنوئی صاحب ہوتے ہیں نا, بہنوئی صاحب جو کر رکھا ہے سبھی لوگوں نے, اتنی اہمیت دے دی ہے. اگر کہیں اہتمام کر بھی لیا جاتا ہے, کسی جگہ پر اہتمام کر بھی لیا گیا, تو بہنوئی صاحب آتے ہیں جو بیچارہ روک کے کھڑا ہے پوری پبلک کو, لڑکوں کو, تو کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بہنوئی صاحب کا بھائی ہے, یہ بہنوئی صاحب ہے, یہ اس کے دوست ہیں, کہ ان کو لڑکیوں میں جانے دیا جائے, ان کو عورتوں میں جانے دیا جائے, ان کو گھروں کے اندر بیٹھنے دیا جائے. آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اپنے کلیجوں پر ہاتھ رکھو مسلمانوں, پوری انسانیت تڑپ رہی ہے, تباہی کے دہلیز پر پوری انسانیت کھڑی ہے, صرف قوم مسلم نہیں. اگر آج بھی اسلام کی طرف لوٹ کر نہیں آئے, آپ یقین کریے, اگر آج بھی اسلام کی دامن کرم میں آپ اسلام کے نہیں آئے اور اسلام کی طرف لوٹ کر نہیں آئے, تو وہ دن دور نہیں جب تباہی ہوتے ہوئے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آپ دیکھو گے. لیکن آپ کو اتنا بتا دینا چاہتا ہوں, بھائی تمہارا ہی تو بہنوئی ہے یہ, یا آپ یہ بتا دو پوری دنیا کا بہنوئی ہو گیا. صرف آپ کے گھر کا داماد یا بہنوئی ہے نا,
پوری دنیا کی جو عورتیں آئی ہوئی ہیں ریلیشن میں آپ کے، ان سب کا داماد یا بہنوئی تو نہیں ہو گیا یہ جس کو دعوت مل رہی ہے؟ آپ یقین جانو، اگر شریعت کی پامالی کرو گے، آپ سنت کو زندہ کر رہے ہو، دوسری سنتوں کی پامالی کر رہے ہو، آپ اس کا مطلب یہ ہے صرف اور صرف آپ کی زبانی دعویٰ ہے، آپ کا اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جی حق بات ہے، بالکل حق بات۔ لیکن ہاں یہ دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، اگر اس روئے زمین پر کوئی بھی عاشق رسول، کوئی بھی اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرنے والا بندہ اور غلام میرے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے کسی بچی سے شادی کرتا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، مسکین ہو یا محتاج ہو، یا کوئی بھی بڑے گھر کی صاحبزادی اور شہزادی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں وہ شادی کرتا ہے تو اس بات کو دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے مسلمانوں، اس گھر کو ضرور اللہ رب العزت جنت کے مثل بنا دے گا انشاءاللہ۔ بے شک جی حق بات ہے، بالکل۔ اگر یہ سوچ کر لایا ہے کہ اس بچی کو اس لیے لا رہا ہوں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور اس سے نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ لڑکی دین پر چلتی ہے، جو کہ احادیث کریمہ کے اندر بہت ساری احادیث میں آیا ہے، لیکن جو خطبے میں یہ علماء اکرام پڑھتے ہیں، یہ ہر خطبے کے اندر، نکاح کے خطبے میں پڑھتے ہیں، اس کے اندر کہا جاتا ہے، حدیث شریف ایک پڑھی جاتی ہے، تنکح المرأۃ لأربع لجمالها ولحسبها ولنسبها ولدينها فاظفر بذات الدين فَإِنَّهَا تَرِبَتْ يَدَاكَ، کہ اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو مال اور حسن و جمال کی بنا پر مت کرو، جی آپ نسب اور حسب کی بنا پر مت کرو، قسم خدا کی یہ نسب کو مٹا دیا جائے گا، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے مسلمانوں۔ ہم نے تاریخ کے برق کو الٹ کر دیکھا ہے اور پلٹ کر دیکھا ہے، بڑی بڑی کتابوں کو پڑھ کر دیکھا ہے، آج اس دنیا میں فرعون کا نام لیوا نہیں رہا، شداد کا نام لیوا نہیں رہا، نمرود کا نام لیوا نہیں رہا، جن لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی آج ان کا نام لیوا نہیں رہا۔ قسم خدا کی دنیا میں بھی اگر نام باقی ہے تو صرف ان لوگوں کا باقی ہے جنہوں نے میرے نبی کی سنت کو زندہ کیا، اور آج تک بھی باقی ہے اور قیامت تک بھی باقی رہے گا، اور ان کے نام کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسرکی اعلی حضرت علامہ مفتی کامران رضا صاحب قبلہ۔ وہی لوگ باقی رہیں گے دنیا میں جو لوگ اللہ اور اس کے نبی کے کہے پر چلتے ہیں، ان کا ہی نام باقی رہے گا۔ ان شادیوں میں اٹھتی ہوئی خرافاتوں کو بالکل بند کرو، اور خاص کر عورتیں پردے کا اہتمام کریں۔ سب سے بڑا بگاڑ پورے معاشرے کے اندر آپ دیکھ رہے ہو، چوراہوں پر کھڑے ہو کر تمہاری عزتوں کو پامال کر دیا جاتا ہے، تمہاری عزتوں کو نیلام کر دیا جاتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی آپ کو روکنے والا، کوئی آپ کو بتانے والا، دنیا میں آپ کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، سب آپ کے نام کا فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ لیکن ہاں، اسلام نے کہا ہے، پوری دنیا کے لیے میرے نبی نے اعلان عام کیا ہے مسلمانوں، وہ کان کھول کر سنیں، اسلام کہتا ہے پوری دنیا کو مخاطب کر کے، عود الى اللہ ولو اذنبت الف مرہ، عود الى اللہ ولو اذنبت مليون مرہ۔ آپ اسلام کے دامن کرم میں آ جاؤ، اسلام کی طرف لوٹ جاؤ، اگرچہ آپ نے 1000 بار گناہ کیے ہو، آپ اسلام کی طرف لوٹ جاؤ، اگرچہ آپ نے کروڑہ بار گناہ کیے ہو، کیونکہ میرے رب کی شان یہ ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ وہ جب بخشنے پہ آتا ہے تو آسمان کے ستاروں کے برابر اور سمندر کے جھاگوں کے برابر اگر کسی کے دامن میں گناہ ہے اور وہ صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے تو قسم خدا کی میرے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، وہ فرشتوں کو گواہ بنا کر اس بندے کے بارے میں کہتا ہے، اکتبو کتاب عبدی فی علیین، کہ اس میرے غلام کے مقام و مرتبے کو مقام علیین اور جنت الفردوس میں لکھ دیا جائے۔ بے شک جی یہ ہے بات۔ لیکن ان شادیوں میں خاص کر یہ پردے کا اہتمام عورتیں نہیں ہیں، چلی گئی ہوں گی، لیکن آپ بتائیں جا کر، آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ بگاڑ بے پردگی شادیوں کے اندر جہیز کی ہے، سب سے آپ سنتے رہتے ہو بارہا،
جہیز کی ہے، ان اور بچیوں کو حساب دینا پڑے گا آپ کو۔ جو لوگ 30 لاکھ دے کے خوشی مناتے ہیں بچی کو، اور جس باپ کے پاس 3 لاکھ نہیں ہے دینے کے نہیں ہے، تو ضرور حساب دینا پڑے گا بروز محشر۔ آپ سوچ لیں نا، یہ دولت ایسی نہیں ملی ہے، یہ بات یاد رکھو، یہ چبھتے ہوئے کلمات ہیں۔ یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت، یہ وقار، قدر و منزلت، جاہ و جلال، مناسب، مراتب، کچھ ایسے نہیں ملا ہے۔ ایک ایک چیز کا حساب لے لیا جائے گا بروز محشر۔ رب اپنے سامنے کھڑے کر کے پورے مجمع عام کے سامنے پوچھے گا، حتیٰ کہ پوچھے گا نہیں، کلام مقدس میں کہا گیا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اللہ رب العزت کے سامنے آپ خود پڑھو گے اپنے نامہ اعمال کو، آپ خود کہو گے، پوری دنیا کو بتاؤ گے اپنے چٹھے کے بارے میں نے فلاں مقام پر یہ کیا تھا، فلاں برائی یہ کی تھی، فلاں اچھا کام یہ کیا تھا۔ لیکن اگر شادی کرتے ہو، اپنے بچوں کو دوسروں کے گھر بھیجتے ہو، یا اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے جدا کرتے ہو، اپنے نور نظر لخت جگر کو سمجھا کر بھیجو۔ اگر رشتہ بھی کرنا چاہتے ہو تو مسلمانوں دنیا دار بچیوں کو مت دیکھو۔ حتیٰ کہ آج لوگوں کی خوبصورتی کا، لوگوں کو حسن جمال کا معیار یہ ہے۔ معیار کیا ہے آپ کے حسن جمال کا؟ معیار یہ ہے کالا اور گورا، صرف اتنا۔ جی آپ دیکھ لو اٹھا کر، لڑکی گوری ہے تو بہت اسمارٹ ہے، بہت بیوٹیفل ہے، بہت سندر ہے۔ لڑکی کالی ہے، چہرہ کیسا ہی ہے، بہت بیکار ہے، چہرہ کتنی حسین و جمیل ہے۔ معیار یہی ہے نا قوم کا، حسن و جمال کا۔ لیکن ہم نے آج تک یہ معیار نہ ہی ادیبوں سے پڑھا، نہ ہی شعراء سے پڑھا، نہ ہی تاریخ لکھنے والوں سے پڑھا۔ حسن و جمال کا معیار یہ ہے، کہیں نہیں پڑھا ہم نے آج تک۔ آج دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بہو اچھی نہیں ملتی، لیکن ہم ان لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں جب بہو دیکھنے کے لیے گئے تھے آپ دلہن صاحبہ کو، کیا دیکھا تھا؟ آج بتاؤ اپنے کلیجوں پر ہاتھ رکھ کر، ہر کوئی کیا دیکھتا ہے جب لڑکا دیکھنے جاتا ہے؟ تو کیا دیکھتا ہے کہ لڑکا حسین و جمیل ہو، اکیلے باپ کی اولاد ہو، بہترین دولت ہو، شہرت کا ڈنکا ہو۔ لڑکی دیکھنے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ لڑکی حسین و جمیل ہو، اکیلی ہو باپ کی، اس کی دولت بھی پوری مجھے ہی مل جائے۔ کیا سوچ ہے آپ کی؟ اس کی پوری دولت بھی لڑکی کے والد کی مجھے ہی مل جائے۔ لیکن آپ خود بتاؤ اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر، کسی دنیا دار کے دینے سے پورا پڑ سکتا ہے؟ جی بالکل۔ یہ چند دن کی بہار ہے، یہ چند دن کی خوشیاں ہے، دینے سے تو اس کا ہی پورا پڑے گا جب رب عطا فرمائے گا۔ اگر وہ عطا فرما دیتا ہے تو قسم سے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، آپ کی مخالفت پر اتر جائے، لیکن اللہ رب العزت جب عطا فرمائے گا تو اتنا عطا فرمائے گا کہ دنیا والے لوگ تصور بھی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے آپ جو ہے، اس لیے اپنی بچیوں کے اگر شوہر دیکھنے جاتے ہو یا اپنے بچوں کے لیے لڑکیاں دیکھنے جاتے ہو تو یہ جو دنیا والی باتیں پوچھ رہے ہو نہیں، بلورو ملے گی نہیں ملے گی، یہ سب باتیں علماء کرام بتاتے رہتے ہیں، اس لیے میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہے ان کو۔ بلورو ملے گی، یہ ان باتوں سے پہلے یہ پوچھ لیا کرو کم از کم یہ کلام مقدس پڑھنا جانتی ہیں نہیں جانتی ہیں؟ کم از کم اتنا تو حق ہے نا یار میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں نا۔ یہ درد ہے دیکھو مسلمانوں، آپ یاد رکھو یہ درد ہے۔ آپ اگر کلام مقدس پڑھنے والی کوئی لڑکی تلاش کرتے ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی کسی بچی کو گھر میں لے کر آتے ہو تو ان علماء کرام کی زبانی جو آپ نے بارہا سنا ہے کہ کچھ دلہنوں سے، کچھ بہوؤں کے ذریعے سے گھر جنت ہو جاتے ہیں، تو وہ وہی عورتیں ہیں، وہی دلہن یا وہی لڑکیاں ہیں کہ جو کلام مقدس کی تلاوت کرتی ہیں، جو نماز پنجگانہ ادا کرتی ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا ہے المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها تدخل من اي باب شاءت من ابواب الجنة۔ المرأة اذا صلت خمسها، وہ عورت جو پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہے، وصامت شهرها، اور کیا کرتی ہے؟ رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے۔ دیکھو ہر حدیث شریف میں شوہر کا ذکر ہے، کتنا مقام و مرتبہ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، اپنے نفس کی حفاظت کرتی ہے۔ تو پتہ ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ صرف آخری بات سن لو اور پھر صلاۃ و سلام۔ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا بروز محشر؟ اس کا مقام و مرتبہ یہ ہوگا، فرشتے اعلان عام کرتے ہوں گے پورے مجمع میں، تدخل من ای باب شاءت من ابواب الجنہ۔ قسم سے دنیا کی پوری عورتوں کے لیے خوشخبری ہے،
جو عورت نماز پنجگانہ پڑھتی ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہے، اپنے گھر والے کو کہے پر چلتی ہے اور شریعت مطہرہ کی پابندی کے ساتھ حکمرانی کرتی ہے، اس پر پیرا عمل ہوتی ہے، اس پر گامزن رہتی ہے، تو اس بارے میں فرشتے کہیں گے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس عورت کو یہ حکم ہوگا تدخل من ای باب شاءت من ابواب الجنہ، جنت کے جس دروازے میں سے تو داخل ہونا چاہتی ہے تیرے لیے جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا گیا ہے، تو اس دروازے میں سے داخل ہو جا۔ جی بے شک، جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قربان جاؤ، عورتوں کا یہ مقام ہے، آدمیوں کا جہاں مقام و مرتبہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج اسلام میں عورتوں کا مقام نہیں، یہ صرف پوری دنیا میں واحد اسلام ہی مذہب ہے کہ جس نے نصف حصہ عورت کا رکھا ہے آدمی کے مد مقابل۔ کہیں کسی نے نہیں بتایا، باضابطہ طور پہ عورت کو مقام و مرتبہ دیا گیا، لیکن آپ بھی عورتوں کے ساتھ اچھا بیہیو کرو، اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کے ساتھ میں رکھو، خوشی سے رہو، خوشیاں تقسیم کرو۔ دیکھو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو، اب سب کچھ آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ لیا ہے، علماء اکرام کو بارہا مختلف انداز میں سنتے رہتے ہو، اب کوئی عالم یا تو یہ بتا دیجئے وہ کون سا عالم ربانی ہوگا جس کی باتوں پر آپ عمل کرو، یہ لاسٹ جملے ہیں، یا وہ کون سے دن کا سورج ہوگا جس دن میری قوم اس سورج کو دیکھے گی اور کہے گی آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، یا وہ کون سے دن کا یا وہ کون سی رات کا چاند ہوگا جس کے دیکھنے کے بعد آپ یہ کہو گے یہ غلط خرافات نہیں کریں گے۔ شادی کرنا چاہتے ہو سادھارن انداز سے شادی کرو، اللہ رب العزت نے دیا ہے، غریبوں پر خرچ کرو، پروردگار نے عطا کیا ہے اس کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، لیکن غریبوں پہ تقسیم کر کے، مدارس پہ تقسیم کر کے، مساجد پہ تقسیم کر کے، اللہ کے نیک بندوں کو دے کر، جائز امور میں دے کر، اپنی دولت کو دکھا کر نہیں۔ ان سسکیوں کو بھی دیکھ لو مسلمانوں جو کہ آج آپ 50 لاکھ اور 40 لاکھ کی شادی کر رہے ہو، لیکن اپنے ہی گاؤں میں ان گھروں کو بھی اٹھا کر دیکھو کہ جن کے پاس 2 روپے نہیں ہیں اپنی بچی کو اپنے گھر سے رخصت کرنے کے لیے، بلکہ عالم یہ ہے کہ بچیوں کی عمریں 35 سال اور 40 سال ہو گئی ہیں، بلکہ عالم یہ ہے کہ وہ بچیاں ہر رات کو اپنے بستروں پر سسکیاں لیتی ہیں، لیکن کوئی دنیا میں پوچھنے والا نہیں ہے کہ تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ تو آپ کیا سوچتے ہو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، اللہ رب العزت آپ کو یوں ہی آزاد فرما دے گا۔ اس بات کو یاد رکھنا، اگر دولت عطا کی ہے، شہرت عطا کی ہے، عزت عطا کی ہے تو پروردگار کی دی ہوئی عزت ہے، اسی کی نعمت ہے۔ اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو تو غریبوں کا بھی حق سمجھو، اگر غریبوں پر خرچ کرو گے ان بچیوں کے نکاح کر دیتے ہو تو یقین جانو جب وہ رات کے اندھیرے میں اسی بستر استراحت پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کلمات کہے گی کہ اے پروردگار، ہاں اس روئے زمین پر فلا بن فلا بھی رہتا ہے جو ہم غریبوں کی سن لیتا ہے، جب وہ بیوہ دیکھے گی اور کہے گی کہ اے پروردگار فلا بن فلا بھی رہتا ہے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو یقین جانو ضرور انقلاب آئے گا، آپ کی زندگی میں ایسا انقلاب آئے گا۔ پروردگار نے آپ کو اگر کسی نعمت سے آراستہ نہیں کیا ہے تو ان غریبوں کی بنا پر اور ان کی دعاؤں کے ثمرے سے اتنا عطا فرمائے گا کہ یہاں پر دنیا کی بشارت ملی ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایسے ہی لوگوں کے لیے کلام مقدس نے اعلان عام کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بشارت ہی نہیں بلکہ انبیاء بھی کہیں گے، شہداء بھی کہیں گے، صدیقین بھی کہیں گے، اولیاء بھی کہیں گے یہ آنے والی جماعت کون سی ہے؟ تو فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جب تک رہے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، انہوں نے دنیا کو دنیا نہیں سمجھا بلکہ یہ سمجھا کہ رب راضی ہو جائے، کچھ ملے نہ ملے لیکن رب کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں پروردگار نے کہا کہ ہم ان کو دنیا بھی عطا فرماتے ہیں اور جب وہ آخرت میں ہماری بارگاہ میں آئیں گے تو ان کو جنت عطا کر دی جائے گی۔ بے شک، زندہ باد، بہت اچھی ماشاءاللہ مفتی صاحب۔ اس طریقے سے زندگی گزارو، یہ اپنی شادیوں کا اہتمام کرو، یہ ایک بہت اہم سنت ہے جس کو آپ زندہ کرتے ہو، لیکن زندہ کرتے کرتے پتہ نہیں کتنی گناہ کر جاتے ہو، جس کی وجہ سے حضرات کرام آپ کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کے اندر یہ علماء، ائمہ، حفاظ، قرہ بیچارے سمجھاتے پریشان ہیں، لیکن ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ لیکن اتنا یاد رکھو ان کا بتانے کا کام ہے، ماننا نہ ماننا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ بروز محشر یہ نہیں کہہ پاؤ گے کہ اے پروردگار
تو نے ہمارے بیچ میں کسی کو بتانے والا نہیں بھیجا تھا، بلکہ آپ کے کانوں میں بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا۔ اب تو عالم یہ ہے روز پروگرام ہوتے ہیں، روز بتا رہے ہیں، تو اس لیے اپنا خاص خیال رکھو، شریعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ جڑے رہو، نمازوں کا اہتمام کرو اور اچھے سے زندگی گزارو، انشاءاللہ اللہ رب العزت یہاں بھی کامیاب۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المکین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ چرچا تیرا جی۔ حضرات کرام، یہ نورانی عرفانی محفل جس کا انعقاد ایک خوشی کے موقع پر کیا گیا ہے، جس کو ہم سبھی لوگ شادی کے نام سے جانتے ہیں، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھ سے قبل آپ نے متعدد مختلف متنوع انداز میں خطابات بھی سماعت کیے اور نعت و منقبت حمد و ثنا بھی سماعت کی، اور اس اسٹیج پر جو نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں آپ ان کو بھی بارہا ہر خطیب ہر نعت خواہ کے بعد میں سماعت کر رہے ہیں۔ میں بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رات کے اس نصف حصے میں یہ دعا کرتا ہوں، مولا تعالیٰ اس محفل کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور ہم سب کی نیک دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، مقاصد حقہ کے اندر کامیابیوں کامرانی کی دولت سے سرفراز فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اور خاص بات یہ ہے، پروگرام تو دیکھو ہو چکا ہے، آپ یہ یاد رکھیں، میں اس بات کو بارہا کہتا ہوں، کوئی بھی خطیب ہو، کوئی بھی تقریر کرنے والا ہو، ہر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے نہیں کرتا ہے نہیں ہے؟ ایک مرتبہ آپ لوگ ذرا زندہ دلی کے ساتھ میں درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مشکل سے 10 منٹ، بس میں آپ کو یہ سمجھ لیجئے 10 منٹ، ایک آیت کا ترجمہ اور ایک حدیث شریف کا ترجمہ، اس کے بعد میں صلاۃ و سلام اور اس کے بعد میں دعا انشاءاللہ والعزیز۔ کیونکہ میں اس لیے یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ تقریر ابھی ہماری جماعت کے بہت ہی مشہور خطیب مفتی قاسم القادری صاحب نے کی، مطلب یہ ہے، اور میں تو ابھی آیا ہوں یہاں 12:15 ساڑھے 12 بجے کے ٹائم کا، آپ کو پتہ ہے گھر سے اٹھ کے کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ آپ کی محبتیں ہیں، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، خوشیاں عطا فرمائے۔ بہت اچھی بات ہے، آپ لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، اپنا وقت قیمتی دے رہے ہیں، اور مطلب یہ ہے ایسی ٹھنڈ کی رات میں یہ آپ کی ایک بہت بڑی بات ہے، ہم آپ کے اس پر شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت آپ کو اس کا ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ یاد رکھو، کوئی بھی خطیب ہو دنیا کا یا کوئی بھی مدرس مفکر محدث محقق ہو، قسم سے جب ممبر پر بیٹھ کر بولتا ہے تو کسی دنیا دار کی باتیں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتا ہے۔ بے شک جی، کرنے والا کوئی بھی ہو، لیکن جب مدینے والے کی باتیں کر رہا ہے تو سننے والے کو ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ سننے والا کوئی اور نہیں بلکہ عاشقی کا یا غلامی کا توق ڈال کے اپنے گلوں کے اندر سنے۔ جی ہم اس انداز میں آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ نے عشاء کی نماز سے لے کر اب تک اس جلسے کو خطاب متعدد انداز میں سنا، ہر کسی کا ایک الگ انداز ہے، ایک الگ طریقہ ہے، ایک الگ گفتگو کرنے کا انداز ہے، لیکن شادی کا پروگرام ہے، جانتے ہو یہ کائے کا پروگرام ہے؟ شادی کا پروگرام۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شادیوں میں جتنی زیادہ خرافات ہیں شاید کسی دوسرے عمل میں مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ جی حق بات، بالکل حق بات ہے۔ شاید میں باتیں ایسی کروں گا، یہ بھی یاد رکھنا، یہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، خالی بونس کر کے نہیں جاؤں گا،
آپ سوچو، یہ یاد رکھو، آپ جتنی بھی باتیں ہیں، حتیٰ کہ نکاح سے پہلے ہونے والی رسومات، نکاح کے بعد تک ہونے والی رسومات، اکثر و بیشتر جتنی رسومات ادا کی جاتی ہیں سب دنیاوی امور پر مبنی ہے، اور اس میں بالکل صریح، ایک دم صراحت کے ساتھ میں جتنی اس کی تدہیق کی جائے یا جتنا اس کو کہا جائے وہ کم ہے میری نظر۔